السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سدھرنے اور سدھارنے کے لیے سدھرنے اور سدھارنے کی دوہری ذمہ داری کیسے پوری کی جائے، کیونکہ انسان پر صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خود سدھرے، بلکہ معاشرے کی ذمہ داری بھی اللہ نے اس پر ڈالی ہے کہ ان کو بھی سدھارنے کی کوشش کرے۔ صلاح اور اصلاح، سدھرنا اور سدھارنا، ٹھیک ہے۔ خود سدھرنے اور سدھارنے پر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کسی اور وقت بات کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس پہ بات کرنی ہے کہ سدھرنے اور سدھارنے کی ذمہ داری کیسے پوری کی جائے۔ مختصر اور جامع طریقے سے ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو اس سوال کے جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے اس کا جواب لینا ہو تو سورۃ نحل کی سیر کیجئے۔ سورۃ النحل کا آخری رکوع ہے اور آیات 125 تا 128، یہ 4 آیات ہیں، 125، 126، 127، 128، جس پر یہ سورۃ النحل ختم ہو جاتی ہے۔ 14ویں سپارے کی بالکل آخری آیات ہیں۔ ان آیات میں بتا دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان یہ دوہری ذمہ داری کیسے پوری کرے، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ تو سنیں، اللہ کی ذات مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، تم لوگوں نے دعوت دینی اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحتوں کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب بحث مباحثے کا وقت آئے تو اچھی طریقے سے مجادلہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے۔ یہ 3 طریقے یہاں بتا دیے گئے ہیں کہ تم نے ان 3 طریقوں سے اللہ کی طرف، پروردگار کے راستے کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دینی ہے۔ یہ 3 طریقے، انسانی مزاج کم و بیش انہی 3 پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے انسانی مزاج کا خیال رکھتے ہوئے ان 3 طریقوں سے امت کو دعوت دی اور امت کے افراد کو کہا ہے کہ تم نے دوسروں کو اس طریقے سے دعوت دینی ہے۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ حکمت، تم نے دعوت حکمت سے دینی۔ حکمت سے مراد پاکستانی یونانی کوئی یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت سے مراد وہ ذاتی کوئی حکمت نہیں ہے جو بس مجھے سمجھ آ جائے یار یہ حکمت ہے تو میں اس طریقے سے میں دین بیان کروں۔ جیسے کسی ساتھی کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا جی، ایک بندے نے کہا میں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا لیکن میں شراب پیتا ہوں، شراب کی بوتل ساتھ رکھوں گا، تو اس کو اجازت دی گئی۔ وہ بسترے میں شراب کی بوتل رکھتا تھا، اور لیکن جیسے ہی اس کا وقت ختم ہوا، شاید چلہ شلہ جو بھی تھا ختم ہوا، اس وقت تک اس کی شراب کی عادت بھی ختم ہو گئی۔ تو بڑے فخر سے بیان کرنے والے نے کہا یہ تو جی ہماری حکمت تھی، مولوی صاحب تسی اپنا مسئلہ دسو، آپ کا مسئلہ کیا کہتا ہے؟ پھر اس پر بیان کرنے والے کی شکایت کی گئی اور غالباً پھر اس کی سرزنش بھی ہوئی، غائبانہ یا حاضرانہ جو بھی ہے۔ اگر شراب کی بوتل رکھ کر وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں وقت گزارے اور یہ شرط لگائے کہ میں وقت بھی لگاؤں گا لیکن شراب پیتا رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، تو جب یہ شکایت پہنچائی گئی تو جس ہستی کے پاس شکایت پہنچائی گئی غالباً اس نے یہ کہا کہ اگر وہ یہ شرط لگا دے کہ بھائی میں وقت ضرور لگاؤں گا لیکن تمہاری بہن سے میں زنا بھی کروں گا، یہ میری شرط ہے، تو ٹھیک ہے، آج ساتھ چلہ بھی ختم ہو جائے گا، ساتھ ساتھ زنا کی عادت بھی چھوٹ جائے گی، تو یہ صاحب یہ مان لے گا یہ شرط؟ تو آپ کو صرف یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، حکمت سے مراد وہ حکمت نہیں جو مجھے سمجھ آئے، آپ کو سمجھ آئے۔ حکمت سے مراد وہ ہے جس حکمت کی بات قرآن کرتا ہے، حدیث کرتا ہے اور انبیاء کی زندگیاں کرتی ہیں۔ تو اس لیے بہت سے مفسرین نے اختصار کے ساتھ بالحکمت کی جگہ نیچے لکھا بالقرآن، قرآن کے ذریعے۔ قرآن تمام انبیاء بڑے بڑے انبیاء کی دعوتوں سے بھرا پڑا ہے، ان کو دیکھ لیجیے، یہی حکمت ہے۔ حکمت سے مراد سنت، ٹھیک ہے جی۔ حکمت وزڈم ہے، موقع محل کو دیکھنا، حالات کو دیکھنا، اور جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس کی ذہنی استعداد کو دیکھنا، اس کے لیول کو دیکھنا، اس کے سٹیٹس کو دیکھنا، وہ باپ ہے، شاگرد ہے، استاد ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، ساس ہے، افسر بالا ہے، ماتحت ہے، اور پھر اس کی استعداد کیا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کیا ہے، ان تمام چیزوں کو، پھر موقع محل کو دیکھنا، وقت کو دیکھنا، ان تمام چیزوں کو دیکھنا حکمت کے اندر داخل ہے۔ پھر حکمت کے اندر
استدلال کا پہلو غائب ہے، دلائل کے ساتھ مدلل طریقے سے دین کی بات کو سامنے رکھنا۔ اب ہر شخص دلیل تو نہیں دے سکتا، اور ہر شخص کو دلیلیں تو زیادہ نہیں سنائی جا سکتی، ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو دلیل سے بات کو سنتی ہے، وہ دلیل اس کو اپیل کرتی ہے، تو آپ نے اس کے سامنے اسلام کو دلائل سے مزین کر کے پیش کرنا، یہ حکمت ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے دوہری ذمہ داری پوری کرنے کا طریقہ، پہلا طریقہ۔ اب دوسرے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ یہ حکمت کے اندر تو بہت سی چیزیں شامل ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ موضوع بات کس وقت آپ نے کیا کرنی، کس وقت کیا نہیں کرنی، لیکن چونکہ ہم یہاں اختصار کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو زیادہ بات کو چھیڑ نہیں رہے، تو جہاں آپ موجود ہیں وہاں اپنے علماء سے رابطہ کریں، اور جو اچھی تفاسیر موجود ہیں ان کا بھی آپ مطالعہ رکھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بھی حکمت میں داخل ہے کہ ایک شودر کے سامنے آپ بات کرنے لگے ہیں، یا دنیا میں ایک ایسے شخص سے بات کرنے لگے ہیں جس کی ذات دنیا میں کمتر سمجھی جاتی ہے، تو آپ اس کے سامنے اسلامی مساوات کی بات رکھیں۔ آپ کسی عورت کو دعوت دینے لگے ہیں، عورت کو دعوت دینے لگی ہے، تو عورت نے جو حقوق اور جو فرائض بیان کی ہیں، اور جس طرح اسلام نے عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کی ہے، اس کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک قاضی کے سامنے بات کرنی ہے تو اسی طرح بات کریں، ایک آپ نے جاہل کے سامنے بات کرنی ہے اسی طرح بات کریں۔ یہ حکمت بہت وسیع ترین، یہ کیا کہتے ہیں، کلاسیکل ورڈ ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحتوں کے ساتھ۔ موعظہ حسنہ کے اندر کیا چیز شامل ہوتی ہے کہ جہنم کا ڈراوا بھی ہو، جنت کی خوشخبریاں بھی ہوں، یہ موعظہ حسنہ ہے۔ موعظہ حسنہ انعامات کا ذکر ہو، خدائی انعامات یہ ہیں۔ حکمت کے اندر دلائل کا پہلو غالب ہوتا ہے، اور موعظہ حسنہ کے اندر کیا کہتے ہیں، آپ کسی کے جو فطرتی جذبات ہوتے ہیں اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں۔ اسلام صرف دلائل کا نام نہیں ہے، اسلام جو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ رکھی ہے بندے کی اندر سے، اس فطرت سلیمہ کو بھی اپیل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس فطرت کے مطابق بات کریں، وہ بات کریں جو اس کے جذبات کو جا کے ابھارے، وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اس کے ایک بہترین طریقہ خدائی انعامات کو سامنے رکھنا، کہ محسن کی احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے۔ جنت جہنم کے تذکرے ہیں، انعامات ہیں، یہ پوری کائنات دلیل کا شوق رکھنے والوں کے لیے اللہ کی ذات پر استدلال کا کام کرتی ہے، اور یہی پوری کائنات شکر کا شوق رکھنے والوں کے لیے کہ میں اپنے محسن کا شکر ادا کروں۔ پوری کائنات انعامات کی شان رکھتی ہے کہ یہ پوری کائنات انعام کی شکل رکھتی ہے، تو کائنات دلیل کی شکل بھی رکھتی ہے، کائنات انعام کی شکل بھی رکھتی ہے۔ جب آپ حکمت سے بات کریں گے، کائنات کو اللہ کے وجود پر دلیل بنا کے، اس کی توحید پر دلیل بنا کے پیش کریں گے، اور جب آپ کیا کہتے ہیں موعظہ حسنہ کی بات کریں گے، پوری کائنات کو آپ مخاطب کے سامنے انعام بنا کے پیش کریں گے، یہ دیکھو کائنات کتنا بڑا انعام ہے، تو جس ہستی نے انعام کیا اس کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو حکمت کے اندر بندے کی جو دماغ ہوتا ہے اس سے آپ اس کو قابو کرتے ہیں حق کی طرف، اور موعظہ حسنہ جو ہے اس کا جو دل ہوتا ہے، سمجھ آئی، اس کو آپ قابو کرتے ہیں۔ دماغ میں نے اسی لیے کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل کا تعلق صرف دماغ سے ہے، عقل کا تعلق اصل دل سے ہے۔ یہ دماغ اس دل کی چاکری اور نوکری کرتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ ہم کسی وقت کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے میں بھی لفظ عقل ہی استعمال کرتا تھا، لیکن اب میں تھوڑا سا اس پر متنبہ ہو گیا ہوں تو احتیاط کرتا ہوں۔ عقل کا تعلق دل سے بھی ہے، اس دماغ سے بھی ہے، لیکن یہ دماغ دل کی نوکری چاکری کرتا ہے، اس لیے انبیاء کی محنت کی جو سرزمین ہے سب سے پہلے وہ دل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حکمت کے اندر دماغ کا پہلو زیادہ آ جاتا ہے اور دل کا بھی پہلو آ جاتا ہے، لیکن دلائل استدلال کا پہلو، موعظہ حسنہ کے اندر جو پہلو آتا ہے وہ جذبات کا پہلو آتا ہے، کہ جو آپ فطرتی جذبات ہیں، صحیح جذبات، آپ ان کو ابھاریں دین کی طرف۔ تو حکمت پر عمل کرنے کے لیے، حکمت کے ساتھ دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے متعلق دلائل کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ موعظہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے کہ دوسرے تبلیغ ہے، آپ کے پاس خدائی انعامات کا ذخیرہ ہونا چاہیے، جنت جہنم کے متعلق معلومات ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ایک طبقہ ہے جو دلیل سے متاثر ہوگا، دوسرا طبقہ ہے جو جنت جہنم کے تذکروں سے متاثر ہوگا، مختلف طریقے ہیں،
ٹھیک ہے. اب تیسرا طریقہ دعوت کا کیا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک موقع وہ آتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی یہ نیچر ہوتی ہے، جب تک وہ ڈیبیٹ نہ کریں، مباحثہ نہ کریں، سوال جواب نہ کریں، انہیں چین نہیں آتا. ان میں سے کچھ لوگ مان بھی لیتے ہیں اور بہت بڑی تعداد انکار بھی کر جاتی ہے. تو یہ دعوت کا تیسرا طریقہ ہے. بعض لوگوں سے خطا ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں دعوت یہی ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم. یہ دعوت نہیں ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. مباحثہ، جدال، یہ خود دعوت کی ایک نوعیت ہے. جب آپ اسلام کے بارے میں ڈیبیٹ کرتے تو کیا آپ اسلام کا دفاع نہیں کرتے؟ کیا آپ اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے؟ یہ تو مشکل ترین مرحلہ ہے. تو دعوت کا تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے سوال جواب. اس حوالے سے بھی آپ کے پاس اچھی خاصی معلومات ہونی چاہیے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بندے نے دعوت دینی ہے اور ہر بندے پر دعوت فرض ہے نماز کی طرح. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تبلیغی جماعت کی طرح پوری دنیا میں چلنا فرض ہے، ایسی بات نہیں ہے. اجتماعی دعوت جس طرح خطیب دیتے ہیں، علماء دیتے ہیں، اجتماعی دعوت فرض ہے. انفرادی دعوت جو آپ اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں، اپنے محتاطوں کے لیے دیتے ہیں، اپنے دفتر کے اندر ہیں، اپنے ملازمین کے لیے دیتے ہیں، یہ تو انفرادی دعوت ہے. یہ انفرادی دعوت فرض عین ہے نماز کی طرح. اجتماعی دعوت فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے حکمت سے دعوت دینی، موعظہ حسنہ سے دعوت دینی اور اچھی طرح بحث مباحثہ کرنا ہے، تو آپ کے پاس اسلام کی معلومات کتنی ہونی چاہیے، ضرور سوچئے گا. اس لیے اہل علم کی مجالس میں بیٹھیں، تو زانو ہو کے بیٹھیں، ان سے علم حاصل کریں اور دعوت کی دوہری ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کریں. اور جب بندہ دعوت دیتا ہے تو اس کی نفسیات یہ ہوتی کہ یار سارے مان لیں. جب نہیں مانتے تو وہ پھر ہمت ہار جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. تمہاری دعوت سے سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، گمراہ بھی ہوں گے اور ہدایت بھی پا جائیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے کون گمراہ ہے، کون کیا کہتے ہیں ہدایت یافتہ ہے. اللہ ان کے اس اپنے علم کے مطابق ان کو جزا یا سزا دے گا. یہاں یہ نہیں کہ تم نہیں جانتے ہو، الحمدللہ اللہ کی وجہ سے ہم بھی جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے، کون ہدایت پر نہیں. جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، جو ہدایت پہ آتا ہے مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان ہے. یہاں مطلب یہ ہے اللہ خوب جانتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ اپنے علم کے مطابق ماننے والوں کو جزا دے گا، نہ ماننے والوں کو سزا دے گا. کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اس تبلیغ کے تینوں طریقوں سے لازم نہیں آتا کہ سارے ایمان لے آئیں. کچھ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. تم نے ہمت نہیں ہارنی. یہ ایک دعوت کے 3 اصول بیان کرنے کے بعد چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہہ دی کہ تم نے دعوت دیتے ہوئے ہمت نہیں ہارنی. کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے. اب 5ویں بات دیکھیں کیا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تم دعوت کا کام کر رہے ہو، اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہو، تو تمہیں کیا کہتے ہیں اذیتیں بھی دی جائیں گی، تمہیں مالی جانی نقصان بھی دیا جائے گا، تمہیں زبانی نقصان بھی دیا جائے گا، تمہارے خلاف زبان بھی استعمال کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لے لو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بس یہ داعیوں کو کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں دعوت کا ہم نے مطلب کیا سمجھا رکھا ہے؟ ایک گال پہ تھپڑ مار دے تو بڑے آرام سے دوسری گال آگے کر دو. حضرت یہاں بھی تھپڑ مار کے اپنا غصہ نکال دو، ایسی بات نہیں ہے بھائی. اور یہاں دعوت کا مطلب کیا لیا جا رہا ہے کہ بھائی کبھی دعوت میں آپ نے سختی سے بات کرنی نہیں ہے. یہ بھی بات غلط ہے. یہ اپنی غلط فہمی نکال دیں. سختی اور نرمی یہ بھی حکمت کا حصہ ہے. کہاں سختی کرنی، کہاں نہیں کرنی. بسا اوقات ایک عالم دین کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سختی کرنی، کہاں نہیں کرنی. اس لیے اہل علم سے جڑیں گے تو یہ کام آسان ہوتا جائے گا. ہر چیز کتاب میں موجود نہیں ہوتی. جب آپ اسلام سے جڑتے ہیں تو اسلام کا ایک ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ کا تعلق استوار ہو جاتا ہے، پھر بروقت صحیح فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ کہ اگر تم اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہو اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، مالی ظلم، جانی ظلم یا زبانی ظلم ہوا ہے، تو تم اتنا ہی بدلہ نکال سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی نے تمہاری جان پہ حملہ کر دیا اور جان چلی گئی، تو ابو رسا کو حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے کی جو جان گئی اس کی جان کے بدلے وہ جان لے لے. ٹھیک ہے. اور ریاست یہ نہیں کہ خود اٹھ کے لے لیں، لامالا ریاست فیصلہ کرے گی، اسلامی ریاست، اور اسے قاتل کو سزائے موت دے گی. ٹھیک ہے جی، جان کے بدلے. یا جانی نقصان یہ بھی کہ بندہ مرا نہیں ہے تو
تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، آنکھ کے مقابلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کے مقابلے میں ناک کاٹا جائے گا۔ یا کوئی ایسا کیا کہتے ہیں جانی نقصان ہوا ہے، بندے کی جان تو بچ گئی ہے لیکن اب وہ بدلہ پوری طرح نہیں لیا جا سکتا، مثلا اس طرح سر پھوڑ دیا گیا ہے کہ اس قدر سر پھوڑنا مشکل ہے، برابری دشوار ہے، یعنی کوئی ایسا زخم لگا ہے کہ اس زخم کے برابر زخم لگانا دشوار ہے، تو وہاں پھر زخم کے مقابلے میں چونکہ زخم لگانا دشوار ہے تو وہاں پھر مالی ہرجانہ وصول کیا جائے گا، جس کو اسلام میں دیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے دین کے داعی جب دعوت دیتا ہے نا تو اس میں پھر جانی نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو کہا تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور پھر مالی نقصان، کسی نے آپ کا مالی نقصان کر دیا، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں تو جتنا مالی نقصان ہو اتنا مالی آپ اس سے مال لے سکتے ہو۔ اسی طرح آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کا کوئی زبانی نقصان کرتا ہے، کیا مطلب آپ کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آتا ہے، تو اصول یہ ہے کہ سخت کلامی کے مقابلے میں سخت کلامی اختیار کی جا سکتی ہے، کسی کو حیرت نہ ہو، اصول یہ ہے۔ ہاں آپ نرمی کریں تو الگ بات ہے، وہ آپ کو اجازت ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ سخت کلامی کے مقابلے میں سخت کلامی اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہ تین طریقے ہیں، ان تین طریقوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ مالی، جسمانی اور زبانی جو نقصان دیا گیا اس کی میں نے اب یعنی اس نقصان کے میں نے آپ کو تین مثالیں پیش کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم بدلہ نہ لو وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم بدلہ نہ لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ سمجھائیے، آپ بدلہ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کو کسی نے زخم پہنچا دیا، آپ کو چوٹ مار دی، بدلہ نہیں لیں گے تو اس کا دل پسیج جائے گا، انشاءاللہ وہ دین کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے بدلہ نہ لینا، لیکن بدلہ لینے کی اجازت بہرحال ہے۔ اور پھر بہتر یہی بھی ہے صبر کرنا کہ بسا اوقات بندہ بدلہ لیتے ہوئے زیادتی کرتا ہے، زیادہ نقصان کر دیتا ہے، جس نے نقصان پہنچایا اس کا زیادہ نقصان کر دیتا ہے، یہ تو پھر زیادہ نقصان ہوا، اس سے بھی بچنا ہے۔ اس لیے بھی کہا کہ بدلہ نہ لینا بہتر ہے، لیکن بدلہ لیا جا سکتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں۔ یہاں اتنی ہی تشریح کافی ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں تم صبر کرنا بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بتا دی، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تم نے صبر کرنا ہے لیکن صبر جو ہے وہ اللہ کی مدد سے تمہیں صبر کی توفیق حاصل ہوگی۔ اللہ سے جو تم تعلق جوڑو گے نا اس سے تمہیں صبر کی توفیق حاصل ہوگی۔ انسان کی نظر جب صرف مشکلات پہ جاتی ہے اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کی نظر جاتی ہے اس ہستی پر جس کی طرف سے مشکلات تخلیق ہوتی ہیں اور جس کی طرف سے آسانی آتی ہیں، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مشکلات جو آئی ہیں میرے امتحان کے لیے آئیں، میں نے صبر کرنا ہے۔ جب وہ اللہ پہ نظر ڈالتا ہے تو اس کے لیے مشکلات پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں صرف صبر کی تلقین نہیں کی گئی بلکہ صبر کی تدبیر بھی بتائی گئی کہ تمہیں صبر کیسے آئے گا۔ ایک تو کہا صبر کرنا بہتر ہے، اور ساتھ یہ کہا تم صبر نہیں کر سکتے جب تک تمہارا اللہ سے تعلق استوار نہ ہو۔ کیا مطلب؟ بندہ صرف اپنی ہی مصیبت کو دیکھے کہ مجھے مصیبت پہنچی ہے، مجھے مشکل میں ڈالا گیا ہے، اسی پر نظر رکھے تو اسے صبر نہیں آئے گا، وہ بدلہ لے گا کم یا زیادہ۔ اسے صبر کب آئے گا؟ جب اس کا تعلق اللہ سے استوار ہوگا، اور اللہ سے تعلق استوار ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ اللہ کے راستے میں میں نے مار کھائی ہے، اسی نے مجھے اس سے بہتر بدلہ دینا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ ہم تیری طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، یا اللہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے، جو ناخوشگوار صورتحال کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہے، یا اللہ اس کا جو تو مجھے دین یہاں دنیا میں بھی دے دے، آخرت میں بھی دے دے، اس سے پھر صبر آئے گا۔ تو یہاں صرف صبر کی تلقین نہیں، صبر کی تدبیر بھی بتائی گئی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ایمان نہ لائے تو زیادہ غم نہیں کرنا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں، ایک حد تک تبلیغ کرنی، بس اتنا غم میں مبتلا نہیں ہونا کہ بندے کی اپنی چھٹی ہو جائے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اگلی بات جب آپ دعوت دیں گے تو آپ کے خلاف تدبیریں کریں گے، شیطان اور اس کے بھائی شیطانی چالیں چلیں گے، اس پر دل تنگ نہیں کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ کی بات بتا دی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی فیور، اللہ کی ہمراہی تقوی والوں کو نصیب ہوتی ہے۔
ایک داعی دعوت دیتا ہے لیکن اس کے اندر خود تقوی کی کمی ہے تو اللہ کو اس کے ساتھ اللہ کی حمایت اس کو اتنی حاصل نہیں ہوگی جتنی اس داعی کو حاصل ہوگی جس کے اندر تقوی بھی ہے، جو تقویدار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی ہمراہی اس سے نصیب ہوتی ہے جو احسان کرتا ہے۔ احسان کرتا ہے اپنے حق کو چھوڑنا، یہ احسان بالکل وہی احسان ہے جو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان میں۔ عدل کہتے ہیں فیتہ ناپ، فیتے لے کے بیٹھ جانا کہ میرا یہ حق ہے، آپ کا یہ حق ہے، میری یہ سرحد ہے، آپ کی یہ سرحد ہے۔ احسان کہتے ہیں اپنے حق کو چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی جو فیور ہوتی ہے وہ تو عدل کرنے والے کو بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں احسان والوں کا ذکر کیا کہ اسپیشل اللہ کی جو فیور ہوتی ہے نا، حمایت ہوتی ہے، ہمراہی، وہ کنہیں نصیب ہوتی ہے؟ احسان کرنے والوں کو، جو خود پر ظلم برداشت کرتے ہیں، اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اسپیشل اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، ہمراہی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے دوہری ذمہ داری پوری کرنے کا مختصر ترین طریقہ جو سورۃ نحل کی آخری آیات میں بیان کیا گیا۔ اختصار کے ساتھ پھر بیان کر دوں کہ اللہ کی طرف دعوت دینی حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، موعظہ حسنہ، انعامات، جنت جہنم کو سامنے رکھتے ہوئے بحث مباحثہ اچھی طرح کرنا، یہ 3 طریقے ہو گئے۔ اور پھر جو ایمان نہ لائے اس پر ہمت نہیں ہارنی، 4 باتیں ہو گئیں۔ اور 5ویں بات، اگر تمہیں کوئی نقصان دیا جائے تو تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہارا نقصان کیا گیا، 5ویں بات۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ اگر تم بدلہ نہ لو، صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ 7ویں بات، تمہیں صبر کیسے آئے گا؟ جتنا اللہ سے تعلق استوار ہوگا اتنا تمہیں صبر ملے گا۔ اور 8ویں بات، لوگ ایمان نہ لائے تو اپنے آپ کو اتنا غم میں نہیں ڈالنا کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو، ایسا نہیں کرنا، ایک حد تک غم میں ڈالنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اتنا غم میں آپ نے اپنے آپ کو نہیں ڈالنا کہ آپ خود کمزور پڑ جاؤ اسلام میں اور سدھرنے میں اور دیگر لوگوں کو سدھارنے میں۔ اور 9ویں بات یہ ہے، حق کی بات کریں گے، آپ کے خلاف تدبیریں ہوں گی، آپ نے ان تدبیروں پہ صبر کرنا ہے، دل تنگ نہیں کرنا۔ اور 10ویں بات یہ ہے، اللہ کی فیور تقویدار کو نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی فیور احسان کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک داعی ہے لیکن وہ خود تقوی نہیں رکھتا تو دعوت کا ثواب تو ملے گا لیکن اللہ کی فل حمایت اس کو نہیں ملے گی جس طرح ایک تقویدار داعی کو ملتی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، کیا کہتے ہیں، وہ دعوت دیتا ہے لیکن وہ عدل سے کام لیتا ہے، برابری کرتا ہے، احسان سے کام نہیں لیتا، اسے بھی اللہ کی حمایت نصیب ہوگی۔ لیکن وہ داعی جو عدل نہیں کرتا یعنی برابری سے کام نہیں لیتا بلکہ صبر کر کے اپنا حق معاف کرتا ہے، اس داعی کو اللہ کی فیور زیادہ ملے گی۔ یہ 10 باتیں ان آیات سے سامنے آئیں۔ دوہری ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ان آیات کا بار بار مطالعہ تریاق ہے، تریاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا